بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم علم الصرف کا لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں ہم حروف اصلی اور جو حرف زائد ہیں وہ پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر آپ نے پہلے 2 سبق ابھی تک نہیں پڑھے تو وہ لازمی پڑھیں، تاکہ جو اصطلاحات ہم اوپر پڑھ چکے ہیں وہ آگے بار بار آنے والی ہیں، تو جب تک ہم ان کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک آگے چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بہت ساری پھر ہمارے ساتھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، تو لہٰذا آپ جو اسباق ہم نے پہلے پڑھے ہیں ان دونوں کو اچھی طرح ایک مرتبہ سمجھ لیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس کے اندر یا ویسے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم بارک وسلم وصلی علیک ما تحب وترضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حرف اصلی۔ حرف اصلی کسے کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی فا عین لام کی جگہ پہ ہو تو کیسے ہم اس کو سمجھیں گے؟ اس کے لیے کیا ہمارے پاس جو وزن کرنے کے لیے مجموعہ ہے وہ کیا ہوگا؟ تو آگے اس کی وضاحت ہے۔ کہتا ہے پاس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، آپ نے یہاں پہ غور کرنے۔ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو۔ جو فا کی جگہ ہوگا وہ فا کلمہ، جو عین کی جگہ ہوگا وہ عین کلمہ، جو لام کی جگہ ہوگا وہ لام کلمہ۔ جیسے اب مثال ہے، یہ مثال دے رہا ہے ناصرہ۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں نون جو ہے یہ کیا کون سا کلمہ ہے، صاد کون سا ہے، را کون سا ہے۔ ناصرہ فعلہ کے وزن پر ہے، ناصرہ فعلہ، اصل میں فاعل نام کیا ہے یہاں پہ فعلہ، تو اس کے وزن پر ہے ناصرہ۔ تو یہ بالکل زبر زیر کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے، وزن کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ ناصرہ فعلہ کے وزن پر ہے، ان میں نون فا کلمہ ہے، نون جو ہے وہ فا کی جگہ ہے تو اس لیے فا کلمہ ہوگا، صاد عین کلمہ ہے، اور را جو ہے وہ لام کلمہ ہے۔ تو یہ 3 حروف ہیں، نون جو ہے وہ فا کلمہ، صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ۔ آگے ہے حرف زائد۔ حرف زائد کسے کہتے ہیں؟ حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا عین یا لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو، جیسے اجتنبا افتعلا کے وزن پر ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 5 حروف ہیں، حمزہ ہے، جیم ہے، تا نون با ہے، تو یہاں پہ اس کے وزن کے مطابق ہم لے کے آئیں گے افتعلا۔ اجتنبا کہتا ہے افتعلا کے وزن پر ہے، اس میں جیم ساکن فا کی جگہ ہے، اجتنبا میں افتعلا، تو یہاں پہ آپ نے اس کو بھی بر وزن افتعلا کے نکالنا ہے، یعنی فا عین لام جو ہے اصل کلمہ ہمارے لیے وہی ہوگا، باقی جو ہوں گے وہ زائد ہوں گے۔ نون مفتوح جو ہے وہ کہتا ہے کہ عین کی جگہ ہے، جیسے اجتنبا میں نون جو ہے افتعلا، آخر میں با ہے، اور با مفتوح جو ہے وہ لام کی جگہ ہے۔ تو کہتا ہے پاس جیم نون با جو ہے یہ حرف اصلی ہوئے، اور باقی حرف یعنی حمزہ اور تا زائد ہیں، تو یعنی اصل میں کیا ہے جانبا۔ تو یہاں پہ جیم جو ہے یہ فا کلمہ ہے، نون جو ہے عین کلمہ ہے، با جو ہے یہ لام کلمہ ہے۔ آگے ہے افعال اور ان کے سیغے اور گردانے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سیغے بنانے کا طریقہ، تو سیغہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ سیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے کہ سیغے کتنے ہوتے ہیں، ان کو بنایا کیسے جاتا ہے، اور فعل ماضی، فعل مضارع، امر، جتنے بھی یہ سیغے ہیں ان کو بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ افعال اور ان کے سیغے اور گردانے۔ عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 سیغے ہیں۔ کتنے سیغے ہیں؟ 14 سیغے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے۔ پہلے مذکر ہوگا پھر مؤنث، وہ غائب ہوں گے تو غائب ہوں گے تینوں، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی۔ 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، کتنے ہو گئے؟ 3 اور 3 6، 6 اور 6 12۔ 2 کہتا ہے متکلم کے لیے، 2 ہوتے ہیں متکلم کے لیے۔ متکلم ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ متکلم کسے کہا جاتا ہے؟ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی یہ دونوں جو ایک لفظ ہے نا یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا، واحد متکلم کا
مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے. یہ نہیں ہے جیسے ہم نے اوپر پڑھا نا کہ یہ 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، 3 مذکر حاضر کے الگ الگ. تو یہاں پہ جو متکلم ہوگا وہ واحد کا بھی ایک ہی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا، اور جو جمع ہوگا جمع متکلم وہ بھی، اور جو دوسرا سیغہ ہے وہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے حرف اصلی اور حرف زائد جو ہے ان کی تعریف پڑھی ہے، اور حرف اصلی اور حرف زائد کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے سیکھا ہے. اس میں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، اور اس طرح حرف زائد جو ہیں ان کو کیسے ہم نے ان کی پہچان کرنی ہے، سب چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. آگے افعال اور ان کے سیغے اور گردانیں پڑھی ہیں کہ افعال جو ہیں وہ فعل ماضی وغیرہ ان کے کتنے سیغے ہوتے ہیں، مذکر کے کتنے ہوتے ہیں، مؤنث کے کتنے ہوتے ہیں، اس میں متکلم کے جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں. ساری جتنی بھی تفصیل ہے یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے. آگے فصل نمبر 1 شروع ہو رہے فعل ماضی کی گردان. تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. تو آپ نے اگر پہلے سبق نہیں پڑھے، اس کا علم الصرف کی تعریف، فائدہ، جتنے بھی جو اوپر ہم نے اسباق ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتاب کے شروع سے لے کے آخر تک، جہاں تک ہم نے آج سبق شروع کیا یہاں تک. تو جو چیزیں آپ نے نہیں پڑھی، اصطلاحات ہیں یہ بہت اہم ہے، ضمہ، فتح، تنوین، یہ چیزیں آگے جا کے کام آنے والی ہیں. تو ان کو آپ نے اچھی طرح کوشش کر کے سمجھنا بھی ہے اور ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ آگے جب بھی اصطلاحات استعمال ہوں تو آپ کو اسی وقت سمجھ آ جائے کہ اس کو یعنی جو ضمہ ہے یہ کس کو کہتے ہیں، کسرہ کس کو کہتے ہیں، اسی طرح جو سیغہ ہے یہ کس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح فا کلمہ کیا ہے، عین کلمہ کیا ہے، سیغے کتنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.